اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمارے پاس جو نوٹس موجود ہیں ان کے مطابق آج کا موضوع بالکل ایک کلاس روم کے انداز میں مرتب کیا گیا ہے۔ فی المہجہ، ہاسٹل یا قیام گاہ۔ تو فرض کریں کہ ایک طالب علم تھکا ہارا رات کو کمرے میں داخل ہوتا ہے، اندھیرا ہے، سب سے پہلا قدم کیا ہوگا؟ ظاہر ہے روشنی کا انتظام۔ بالکل۔ تو ہمارے نوٹس کے مطابق روشنی جلانے کے لیے جملہ ہے نور اللمبا، یعنی روشنی جلا دو۔ میں اس کو دہرا دیتا ہوں، نور اللمبا۔ صحیح۔ اب یہاں ذرا لفظ نورے پر غور کریں۔ یہ کسی عام لفظ کے بجائے اپنے اندر ایک پوری تصویر رکھتا ہے۔ اس کا روٹ ورڈ یا جو بنیادی مادہ ہے وہ نون واو رے ہے۔ اچھا، یعنی اسی سے نور بنتا ہے؟ جی بالکل۔ نور اللمبا، روشنی جلا دو۔ اور اگر سونے کا وقت ہو گیا ہے اور روشنی بجھانی ہے تو اس کے لیے جملہ ہے اطفئ النور من فضلک، مہربانی کر کے روشنی بجھا دو۔ اطفئ النور من فضلک۔ ہاسٹل چونکہ ایک مشترکہ جگہ ہوتی ہے تو وہاں من فضلک یعنی مہربانی کر کے اس کا استعمال بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ تہذیب بھی تو کوئی چیز ہے نا؟ بالکل۔ اطفئ کا مطلب ہے بجھا دو اور النور یعنی روشنی۔ صحیح، روشنی کا مسئلہ تو حل ہو گیا۔ اب آتے ہیں اس چیز کی طرف جس پر ہاسٹل میں سب سے زیادہ بحث ہوتی ہے، پنکھا۔ او ہاں، پنکھے کی لڑائیاں۔ گرمی ہو تو پنکھا چلانا لازمی ہے۔ نوٹس کہتے ہیں کہ پنکھا چلانے کے لیے ہم کہیں گے شغل المروحہ، پنکھا چلا دو۔ لیکن مجھے یہاں ایک چیز کی سمجھ نہیں آ رہی۔ اردو میں مشغول کا مطلب تو مصروف ہونا ہوتا ہے نا؟ ہاں بالکل ہوتا ہے۔ تو کیا یہ اسی سے جڑا ہوا ہے؟ جی، اور یہی عربی زبان کا وہ کمال ہے جو اسے باقی زبانوں سے الگ کرتا ہے۔ لفظ شغلی کا مادہ شین غین لام ہے۔ اچھا۔ اسی سے اردو کا لفظ مشغول نکلا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں شغل المروحہ تو ہم دراصل یہ نہیں کہہ رہے کہ بس سوئچ آن کر دو، ہم لغوی اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ پنکھے کو اس کے کام پر لگا دو، اسے مصروف کر دو۔ واہ، مطلب عربی زبان بے جان مشینوں کو بھی ایک طرح کی ایجنسی یا کام کرنے کی صلاحیت دے رہی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ہم مشین کو ڈیوٹی پر لگا رہے ہیں تو جملہ ہوا شغل المروحہ، پنکھا چلا دو۔ اچھا، فرض کریں پنکھا چل تو رہا ہے لیکن بہت تیز ہے۔ اگر میں چاہوں کہ پنکھا آہستہ ہو جائے تو کیا عربی میں صرف آہستہ کا لفظ استعمال ہوگا؟ نوٹس میں لکھا ہے خفف المروحہ۔ یہ ایک بہت اہم فرق ہے۔ ہم رفتار کے لیے عام لفظ بطیء یعنی آہستہ بھی استعمال کر سکتے تھے، لیکن زبان بولنے والے جانتے ہیں کہ پنکھے کا اصل مسئلہ اس کی ہوا کی شدت کا ہوتا ہے۔ ہوا لگتی ہے نا سیدھی۔ بالکل۔ تو خفیف کا لفظ خفیف سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے ہلکا کرنا۔ جب آپ کہتے ہیں خفف المروحہ تو آپ ہوا کے دباؤ کو ہلکا کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ محض رفتار کم کرنے سے زیادہ جامع ہے۔ زبردست، یعنی بات شدت کی ہو رہی ہے۔ خفف المروحہ، پنکھا آہستہ کرو۔ اور اگر پنکھا مکمل بند کرنا ہو تو اس کے لیے ہم کہیں گے اوقف المروحہ، پنکھا بند کر دو۔ لفظ اوقفی وقف سے نکلا ہے، یعنی کسی چیز کو حرکت سے روک دینا۔ اوقف المروحہ، ٹھیک ہے۔ اب بھئی ہاسٹل کا ذکر ہو اور مچھروں کا تذکرہ نہ آئے، یہ تو ناممکن ہے۔ نوٹس میں مچھروں سے بچاؤ کے لیے ایک جملہ ہے اریدو ان اشتری ناموسیتن، میں مچھردانی خریدنا چاہتا ہوں۔ آپ دکان پر جا کر یہ کہیں اریدو ان اشتری ناموسیہ تو دکاندار فوراً سمجھ جائے گا۔ میں اسے دہراتا ہوں، اریدو ان اشتری ناموسیہ، اور اس کی وجہ اگلے جملے میں ہے قد ازعجنی البعود، مجھے مچھروں نے تنگ کر رکھا ہے۔ بالکل، قد ازعجنی البعود، فصیح عربک میں مچھروں کو البعود کہتے ہیں، اور ازعجنیہ کا مطلب ہے کہ انہوں نے مجھے پریشان کر دیا ہے، میری نیند اڑا دی ہے۔ قد ازعجنی البعود، یہ تو ہر طالب علم کو پہلے ہی دن رٹ لینا چاہیے۔ خیر، رات گزر گئی،
सुबह उठकर अगर खिड़की खोलनी हो तो जुमला है इफ्तहुश्शुब्बाक मिन फज़लिका, मेहरबानी करके खिड़की खोलना। जी, इफ्तखिशुब्बाक मिन फदलिका। और खिड़की बंद करने या पर्दा गिराने के लिए कहते हैं गत्तिशुब्बाक, खिड़की ढाप दो। गती शब्बाक। और दरवाजे के लिए जुमला है अगलिकिल बाब, दरवाज़ा बंद कर दो। लेकिन अगर दरवाजे पर कोई पर्दा लटक रहा हो तो नोट्स में एक ख़ास लफ्ज़ है अज़िहिस सित्तारा अनिल बाबी, दरवाजे से पर्दा हटा दो। ये अज़िह किस तरह का अमल है? देखिए, अज़िह का मतलब सिर्फ हटाना नहीं है, बल्कि किसी चीज को खिसका कर सरका देना है। जब आप पर्दा हटाते हैं तो आप उसे पूरी तरह उतारते थोड़ी हैं, आप उसे एक तरफ सरका देते हैं। इसीलिए अज़िहिस सित्तारा अनिल बाबी कहा जाता है। और जब पर्दा हटता है तो क्या होता है? फिर वही होता है जो अगले जुमले में लिखा है तदखुलुश शम्सु फिल गुरफती, कमरे में धूप आ रही है। बिल्कुल, तदखुलुश शम्सु फिल गुरफती। अब जब धूप आती है तो चीजें नजर आती हैं। नोट्स का अगला हिस्सा सिमतों का है और मुझे महसूस हुआ कि अरबी में चीजों की लोकेशन बताना बिल्कुल किसी जीपीएस की तरह काम करता है। अच्छा, जीपीएस की तरह कैसे? यानी हर चीज का एक मरकज या रेफरेंस पॉइंट होता है। जैसे अल कलमो फौकल मख्तबे, कलम मेज पर है। अल कलमु फौकल मक्तबी। अब अगर कलम कुर्सी के नीचे गिर जाए तो हम कहेंगे अल कलमु तहतल कुर्सी। अल कलमो तहतल कुर्सी। लेकिन यहाँ एक उलझन है। ये अल्फाज के आखिर में जो हरकत आती हैं ये बहुत तंग करते हैं। अल कुर्सी के आखिर में जेर यानी कसरा क्यों आ रहा है? हम सिर्फ कुर्सी नहीं कह सकते। यही इस जुबान का असल मैकेनिज्म है। देखें, जब भी हम कोई सिमत बताते हैं जैसे फौका, तहता, अमामा या खल्फा, तो ग्रामर में ये ज़र्फ़ मकान कहलाते हैं। ये अल्फाज अपने बाद आने वाले लफ्ज़ को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। इसे मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं। दूसरी चीज़ के आखिर में लाज़मन ज़ेर आती है। तो अगर मैं कुर्सी के पीछे खड़ा हूं तो मैं कहूंगा अना खल्फल कुर्सी। बिल्कुल, अना खल्फल कुर्सी। और दाईं जानिब होने पर अना यमीनल कुर्सी। जी, बाईं जानिब अना यसारल कुर्सी। दुरुस्त, यसार बाएं को कहते हैं। और बिल्कुल सामने हो तो अना अमामल कुर्सी, मैं कुर्सी के सामने हूं। अगर छत पर मकड़ी के जाले हों तो जुमला है वालल जुदरानी व सक़्फ़े नसीजुल अनकबूत, और दीवारों और छत पर मकड़ी का जाला है। यहाँ नसीज का लफ्ज़ कुछ बुनने से मुताल्लिक है ना? जी, नसीज का मतलब होता है बुनी हुई चीज और अनकबूत का मतलब है मकड़ी। कुरान में सूरतुल अनकबूत भी है, तो मकड़ी के जाले को अरबी में नसीजुल अनकबूत कहा जाता है। वालल जुदरान व सक़्फ़ नसीजुल अनकबूत। और कमरे की इस बेतरतीबी के लिए अगला जुमला तो कमाल है। अम्र गुरफतिना फ़ौज़ा अलमतियातु मुबाथरा, हमारे कमरे में बहुत बदनज़मी है, सामान बिखरा पड़ा है। फौदा सुनकर ही लगता है जैसे अफरा तफरी मची हो। आपने सौतियात को बिल्कुल सही महसूस किया। फौजा का मतलब ही केओस या इंतहाई बदनज़मी है। और जो दूसरा लफ्ज़ है मुबाथरा, जी, इसका माद्दा बे आइन सीन रे है। इसका लुग़वी मतलब है चीज़ों का इस तरह उलट पुलट होना कि नीचे की चीज़ ऊपर आ जाए। हॉस्टल में कपड़े, किताबें, जूते जैसे बिखरे होते ना, उसके लिए मुबासरा बेहतरीन लफ्ज़ है। मतलब रूममेट ने कपड़े बेड से कुर्सी पर और कुर्सी से फर्श पर फेंके हों तो वो मुबासरतुन है। तो जुमला हुआ अमरु गुरफतिना फौदा अल अम्तियातु मुबासरतुन। एक साथी कहता है संदूकू का यहवी मकानन कबीरा, तुम्हारा संदूक बहुत जगह घेरता है। यहवी का क्या मतलब हुआ? यहवी का मतलब है इहाता करना या अपने अंदर समाना, यानी तुम्हारा संदूक इतनी ज्यादा जगह पर काबिज है। संदूकू का यहवी मकानन कबीरा। संदूकू का यहवी मकानन कबीरा। और अगर बस्ता ही फट जाए तो जुमला है इन खरकत हकीबती फ़उरीदु अन उसलिहा, मेरा बस्ता फट गया है, मैं इसे ठीक करवाना चाहता हूँ। इन खरकत का मतलब है चिर जाना या फिट जाना, और उसलिहा यानी उसकी इस्लाह करना, ठीक करवाना। चलिए, कमरा तो साफ हो गया। अब जाहिर है तालिब इल्म को वक्त देखकर पढ़ने बैठना है। वक्त पूछने का बुनियादी तरीका है कमिस साअतुल आन। क्या वक्त हुआ है? जी, कमिस साअतुल आन, ये सबसे आम जुमला है। अब मेरे सामने जो वक्त का जवाब है उसने मुझे हैरान किया। फ़र्ज़ करें 8:45 हुए। नोट्स में है अस्सातुल आन अत्तासिहतु इल्ला रुबु, यानी 9 बजने में 1/4 कम।
یہ اللہ کا استعمال بالکل اردو کے لفظ پونے کی طرح کام کر رہا ہے نا؟ بالکل، یہ عربی کا ریاضیاتی انداز ہے۔ بجائے 8:45 کہنے کے وہ کہتے ہیں التاسیۃ یعنی 9، الا یعنی سوائے، اور ربع یعنی 1/4 حصہ۔ واہ! الساعۃ الآن التاسیۃ الا الربع، اور اگر گھڑی دھوکہ دے جائے؟ توقفت ساعت الغرفہ، کمرے کی گھڑی رک گئی ہے۔ توقفت ساعت الغرفہ، اور اگر وقت آگے پیچھے ہو جائے؟ تو کہتے ہیں تقدمت او تأخرت ساعتی، میری گھڑی آگے نکل گئی ہے یا پیچھے رہ گئی ہے۔ تقدمت آگے نکل گئی اور تاخرت پیچھے رہ گئی۔ اب جب پڑھنے بیٹھا تو قلم نے جواب دے دیا۔ انتہا حبر القلم، قلم کی سیاہی ختم ہو گئی ہے۔ انتہا حبر القلم، حبر سیاہی کو کہتے ہیں۔ ارفع صوتک، آواز اونچی کرو۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم سیدھا تیز بولو کیوں نہیں کہتے؟ ارفع کے لفظ کیوں؟ کیونکہ عربی میں آواز کے لیے بلندی کا تصور ہے۔ ارفع رفع سے نکلا ہے، یعنی بلند کرنا۔ آپ جب اونچا بولنے کا کہتے ہیں تو آواز بلند کرنے کا کہہ رہے ہوتے ہیں، رفتار تیز کرنے کا نہیں۔ کیا بات ہے۔ اقرأ بصوت عال ارفع صوتک۔ اب ذرا معمولات پر آتے ہیں۔ طالب علم صبح اٹھتا ہے تو کہتا ہے انا اذهب لتنظیف الاسنان، میں دانت صاف کرنے جا رہا ہوں۔ صحیح۔ پھر دوست کا بتاتا ہے خرج خالد من البیت وذهب الى المدرسہ، خالد گھر سے نکلا اور مدرسے گیا۔ ایک منٹ، پہلے اذهب تھا، اب خرج اور ذهب آ گیا، یہ فرق کیوں؟ یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ عربی میں زمانے دو ہوتے ہیں، ماضی اور مضارع۔ مضارع میں حال اور مستقبل دونوں آتے ہیں۔ جب اس نے کہا انا اذهب تو وہ مضارع تھا، یعنی جا رہا ہوں۔ اچھا، لیکن خالد جا چکا ہے نا، تو کام مکمل ہو گیا، اس لیے ماضی استعمال ہوا۔ خرجا وہ نکلا اور ذهب وہ گیا۔ یعنی کام ہو چکا ہے تو خرج اور ذهب۔ خرج خالد من البیت وذهب الى المدرسة۔ اور اگر پوچھنا ہو کہ بازار کب جاؤ گے، متى تذهب الى السوق، یہاں پھر تذهب آ گیا۔ بالکل، کیونکہ بات مستقبل کی ہو رہی ہے نا، متى تذهب الى السوق۔ اور اگر ماضی کا بتانا ہو کہ کیا کھایا، اکلت لحما فی الفطور، میں نے ناشتے میں گوشت کھایا۔ اکلت یعنی میں نے کھایا۔ اور کھیل کا بتانا ہو لعبت کرۃ القدم، میں نے فٹ بال کھیلا۔ جی، لعبت کرۃ القدم۔ کرۃ القدم فٹ بال کو کہتے ہیں۔ کرہ یعنی گیند اور قدم یعنی پاؤں۔ تو دن بھر کی پڑھائی، فٹ بال اور شور کے بعد آخر میں کیا بچتا ہے؟ تھکاوٹ۔ میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ لفظ متعبن بولتے ہی تھکاوٹ لگتی ہے۔ متعبن، انا متعبن جداً، میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں۔ اور پھر حتمی فیصلہ اريد ان انام، میں سونا چاہتا ہوں۔ اريد ان انام۔ اب ہاسٹل میں لیٹے لیٹے موسم کا ذکر بھی آتا ہے۔ فصل الشتاء احب الفصول الی، مجھے سردی کا موسم پسند ہے۔ لیکن اگلا جملہ مہمہ ہے، الشتاء ربیع المؤمن، سردی مومن کی بہار ہے۔ یہ تضاد نہیں ہے؟ سردی اور بہار موسم ہے جب چیزیں پھلتی پھولتی ہیں، آسانی ہوتی ہے۔ سردیوں میں دن چھوٹے ہوتے ہیں تو روزہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہاں، پیاس نہیں لگتی۔ بالکل، اور راتیں لمبی ہوتی ہیں تو انسان نیند بھی پوری کر لیتا ہے اور تہجد کا وقت بھی بآسانی مل جاتا ہے۔ اسی لیے اسے مومن کی بہار کہا گیا ہے، کیونکہ روحانی فائدہ آسانی سے ملتا ہے۔ سبحان اللہ، الشتاء ربیع المؤمن۔ اور میری طلباء کے لیے یہی نصیحت ہے کہ زبان کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کریں۔ آپ کی اپنی زندگی عربی میں کیسی سنائی دے گی؟ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔